ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لیں کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آدمی نے اپنے بیٹوں کو سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز علاقے میں ناشپاتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر میں بھیجا کہ جاؤ اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بہار کے موسم میں، تیسرا گرمی کے موسم میں اور سب سے آخری اور چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر مکمل کر کے واپس لوٹ آئے، اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے اس کے سفر کے بارے میں الگ الگ تفصیل سے پوچھا۔ پہلا بیٹا جو جاڑے کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا تھا، اس نے کہا، ابا جان وہ درخت بہت بدصورت، جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا، اے والد محترم، وہ درخت ہرا بھرا تھا، ہرے بھرے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ان دونوں بھائیوں سے اختلاف کیا کہ وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور یہ کہ اس سے حسین منظر کبھی پہلے زندگی میں نہیں دیکھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے سب بھائیوں سے اتفاق ظاہر کیا کہ وہ ناشپاتی کا درخت تو پھل سے لدا ہوا تھا اور ان پھل کے بوجھ کی وجہ سے وہ درخت زمین پر لگا ہوا تھا اور زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ اس سب کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم 4 میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹو، تم کسی بھی درخت یا آدمی کو صرف ایک موسم یا ایک حال میں دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی فرد کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی کیفیت میں۔ اگر درخت کو تم نے جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا؟ اس طرح اگر کسی آدمی کو تم نے فقیری کی حالت میں دیکھ لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے برے حالات ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ کسی کو اس وقت سمجھا یا پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم اس کے اوپر گزر جائے۔ اگر تم سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجہ اخذ کر لو گے تو گرمی کی ہریالی، بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤ گے۔